إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، قابل احترام اسلام کی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے لاکھوں کروڑا احسان ہم سب پر ہیں جو دین کی بات کو سننے اور سنانے کے لیے ہم پر جمع فرمائی. اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے، اللہ نے ہم سب کو اسلام سے نوازا اور ایسی پیغمبر کی اتباع کرنے والا بنایا جو تمام انسانوں میں افضل، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. اللہ نے اپنے پیغمبر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس نبی کی امت میں شرف حاصل کی. حاضرین حضرات، محترم مسلمان بھائیوں بزرگوں، مجھے یہ عنوان دی گئی کہ اتباع رسول ایک ضروری عنوان ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم نے صحیح معنی نہیں سمجھا. اس کلمہ تو توحید کا معنی اور مطلب کیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں، وہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، خدا ہیں، پروردگار ہیں، پالنہار ہیں، مشکل خشا ہیں، حاجت روا ہیں. اللہ نے کلمۃ التوحید کے دوسرے پارٹ میں، دوسرے حصے میں فرمایا محمد الرسول اللہ. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی یہ ہے اللہ نے جس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، پہنچانے کی ایک میڈیٹر، پہنچانے کی ایک ذریعہ ہے رسول. چاہتا تو اللہ ہر ایک انسان کے دل میں اس بات کو ڈال سکتا، لیکن اسے عملی طور پر قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا صلاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. اگر یہ بات ہر انسان کے دل میں ڈال دیتا، اللہ قادر ہے. ہر مخلوقات کو اللہ پہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے. ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈائریکٹ سیدھی ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ صلاۃ یعنی یہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اسے بتانے کے لیے عملی طور پر
اللہ نے نبیوں کو بھیجا. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، لاکھوں کے جو مجمع میں اللہ نے اس دنیا میں انسان کی سیدھی راستے کے لیے نبیوں کو بھیجا. ایک جو آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے تھے، ایک مختصر قوم کے لیے، مختصر لوگوں کے لیے، مختصر گاؤں کے لیے نبی بھیجے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے پورے عالم انسان کے لیے نہیں آئے، مختصر قوم. سعودی عرب کے ایک نبی ہیں، بالاکوٹ کے ایک نبی ہیں. اس طریقے سے نبیوں کا سلسلہ چلے آیا. جب آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے چنا تمام عالم انسان کے لیے، اذا ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالم انسان کے لیے، تمام عالم کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے، نہ کوئی رسول آنے والے. نبی کا سلسلہ ختم. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ میرے پیچھے کوئی نبی آنے والے، نہ میرے پیچھے کوئی رسول آنے والے. یعنی نبی کی سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے انسان کی تمام چیزوں کو، انسان کی تمام جو باتوں کو اس نبی کی زندگی سے ثابت کر دیا. اس انسان کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل، انسان کے لیے سب سے بہترین نمونہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اس نبی کو اپنے جان سے زیادہ اگر کوئی محبت نہیں کرتا، اس نبی کو اپنے زندگی سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے جائیداد سے زیادہ، پوری اس دنیا سے زیادہ اگر کوئی محبت نہیں کرتا، وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا. قرآن کے سورے اٹھا کر دے گی. خود اللہ نے ایک جگہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ. ہم نے اس نبی کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہم نے رکھا. اس نبی کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. کس کے لیے؟ آگے اللہ نے فرمایا لِمَن يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے لیے یہ نبی کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اب نبی کی زندگی کا مطالبہ کرو. نبی کی زندگی، اللہ نے جو نبی کو بھیجا ہمارے رہنمائی کے لیے. تم شادی کرو کہ نبی جیسے شادی کیے تھے ویسے شادی کرو. نماز پڑھو جس طریقے سے میرے نبی نے نماز پڑھا اس طریقے سے نماز پڑھو. تم کاروبار تجارت کرو جس طریقے سے میرے نبی نے کیا اس طریقے سے کرو. چلو جس طریقے سے میرے نبی نے چلے، بیٹھو اس طریقے سے میرے نبی نے بیٹھے، اور لوگوں کے ساتھ تال میل قائم رکھو جس طریقے سے میرے نبی نے قائم رکھے. یہ تمام باتوں کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو. چاہے کاروبار ہو، چاہے زندگی ہو، چاہے شادی ہو، کوئی بھی معاملات لے لو، کوئی بھی معاملات لے لو. اگر کوئی ایسی معاملات تم رکھ دو، چیلنج ہے کہ جو معاملات میرے نبی کی زندگی میں اس کا حل نہ ہو. اتنی بہترین اللہ نے ایک نبی کو بھیجا. نبی کی امت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور امت سے اتنی محبت کرنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے میری امت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، ایک لوگ آئیں گے ان سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم نہیں ہیں اس جگہ پر؟ ہم نہیں ہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو طریقہ پیش کیا،
صحابہ کرام سے زیادہ کوئی بڑا محبت کر سکتا؟ آپ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت ہے میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, صحابہ اکرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہم نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا کہ یہ میرے صحابہ, تم تو میرے صحابہ ہیں, میرے دوست ہیں, لیکن وہ میری امت ہیں جسے وہ لوگ مجھے نہ دیکھ کے مجھ پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, ہم نے رسول کو نہیں دیکھا, لیکن محبت کرتے ہیں. جب ایک نفور سرما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وہ خاتون, لیکن پورے مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نبی سے محبت. کیا نبی سے محبت کا اظہار کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے؟ نبی سے محبت کرنے کا, وجاہت کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے؟ عمل نہیں ہے. ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو یا خلاف. ہماری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے یا خلاف. ہماری ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو تو مبارک ہو. اللہ نے کہا قرآن کے اندر فرمایا, نبی کہہ دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم سچے اللہ سے محبت کرتے ہو, نبی کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم سچے اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فاتبعوا, میرے اتباع کرو, میرے اتباع. اگر اللہ سے محبت ہو میرے اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا, نبی لوگوں سے کہہ دو فاتبعوا, میرے اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ کی محبت حاصل ہونا ہو نبی کی اتباع کرو, ہر چیز سے نبی کی اتباع کرو. یہ نہیں کہ صرف نماز کی طریقہ ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے کاروبار بالکل خلاف. یہ ہے کہ نماز ہمارے طریقے اللہ کے نبی کی, ہماری شادیوں میں نبی کی طریقے کی سنت کو دجیاں اڑانا. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہماری نمازیں, ہمارے کاروبار, ہمارے لین دین, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کے خلاف ہے. ہم نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم کرتے ہیں روزانہ اور لوگوں کو گالی دیتے ہیں. نہیں میرے مار بہنوں بھائیوں بزرگوں, نبی کے اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ہے. نبی کے اتباع کے بغیر ہم کبھی جنت نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک انسان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان, اس نے آگ لگائی, اس آگ میں پتنگوں نے ٹوٹ پڑنے لگے, گرنے لگے. وہ اس انسان اس پتنگے کو, اس پروانے کو روک رہا تھا, لیکن اسے بچ کر جا کر اس پر گرنے لگے, جلنے لگے. آج بھی آنکھ جلا کر دیکھو کہ جتنے کیڑے آتے ہیں پورے آنکھ کی طرف بڑھتے ہیں روشنی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے کہا, وہ انسان کی طرح ہوں میں, وہ انسان کی طرح میں ہوں, میں اپنے امت کی کمر پکڑ پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں. اناکیز بحجاجکم من النار, جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر میں ہر امت کے بندے کو کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. کچھ ایسے بندے ہیں وہ جان بوجھ کر جا کر آگ میں گرتے ہیں, جہنم میں گرتے ہیں. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت سب جنت میں ہو. ہم بھی چاہتے ہیں جنت میں جانا. جنت کی خواہش ہر انسان کرتا ہے, چاہے نمازی ہو بے نمازی, چاہے زندگی پر نماز نہ پڑھتا ہو یا عید کی نماز پڑھنے والا ہو, کوئی بھی ہو چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں, آسانی سے جنت میں چلے جاؤں. لیکن نبی کے اتباع کے بغیر جنت جانا ناممکن ہے. نبی کے اتباع, جب کوئی نبی کے حکم آ جانے کے بعد مسلمان وہ ہوتا ہے, سچا پکا مسلمان, اللہ سے محبت کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو نبی کے حکم آ جانے کے بعد سمعنا, سن لیا, واطعنا, مان لیا. یہ نہ سوچے کہ بولنے والے کون سی جماعت کے بولنے والے کون, یہ کون وہ کون, نہیں. جب حقیقت سامنے آ جانے کے بعد, حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہو جانے کے بعد سچا مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ سمعنا واطعنا, سن لیا, مان لیا, عمل کرنا شروع کر دو. یہ نہ سوچو کہ بولنے والا کون,
کون سی جماعت کے, کون سی فرقے کے, نہیں. کل میدان محشر میں فرقے کے نام سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میری ماں اور بہنوں بھائیوں بزرگوں, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ کون سی جماعت ہے توحید جماعت سیدھے جنت میں جاؤ, نہیں. یہ نہیں کہتا کہ تم کون سی جماعت, میں فلاں جماعت سیدھی جہنم میں جاؤ, نہیں. اللہ دیکھتا ہے, دو چیزوں کی دیکھتا ہے. ہر عمل کے اندر دو چیز ہونا لازم ہے, ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک اخلاص, للہیت, خلوصیت. جب کوئی نماز پڑھے کہ اس نیت سے کہ اللہ میں تیری رضامندی کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں. میں جب روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تیری رضامندی کی خاطر, تجھے خوش کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں, تیرا حکم ہے کہ میں حکم کے اتباع کر رہا ہوں. یہ چیز للہیت, خلوصیت ہونا ضروری ہے ہر عبادت میں. نمبر 2, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, طریقہ نبی کی طریقے پر ہو. ایک تو اللہ کی للہیت خلوصیت ہونا ضروری ہے. نمبر 2, وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو. یہ دو چیز کے بغیر کوئی عمل اجر و ثواب دینے والا نہیں ہے, نہ قابل قبول ہوگا. ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے. اللہ سے اگر سچے رسول سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی بات آ جانے کے بعد اتباع کر رہے میں تکلیف کیا ہے؟ ارے کس کے لیے یہ اسلام کے اندر زندگی جیتے ہیں؟ اللہ کے لیے تو نا. کل سب کو جنت میں جانا ہے نا, ہر ایک کو جہنم سے بچنا ہے نا. ہر مسلمان کو جہنم سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ تو جہنم سے بچنا ہو تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. سمیعنا واطعنا, سن لیا, مان لیا, عمل کرنا شروع کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. دیکھو صحابہ کے اندر اتباع کرنے کی جذبہ, حکم آ جانے کے بعد ایک سیکنڈ نہ ادھر ہوتا نہ ادھر ہوتا, فوراً مان لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے وضو کر کے نماز کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا, جو مسجد کے اندر ہوتے تھے ان لوگوں کو کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. اتنا سننا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, وہاں پر جہاں پر تھے وہاں پر بیٹھ گئے. لیکن وہاں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, دروازے پر جب دستک دے رہے تھے مسجد کے اندر قدم رکھ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آ جانے کے بعد اجلسو, تم بیٹھ جاؤ, اسی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ چکے ہیں. اسے کہتے ہیں اتباع رسول, اسے کہتے ہیں اتباع رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کل امت یدخل الجنہ, میری امت سب جنت میں جائیں گے. بے شک جب بھی کوئی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ کو شرک, اللہ کے ذات میں, اس کے عبادت میں, اس کی بندگی میں شرک نہ کرتے ہوئے اگر کوئی مر جاتا ہے, یقیناً وہ جنت میں جائے گا, اس سے کوئی شک کی بات نہیں. لیکن جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس کو سزا ملنا ہی ہوگا. اس کو سزا آخر میں جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخل کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخل الجنہ الا من ابا, میری امت سب کے سب, مرد میں بھی عورتیں بھی, سب جنت میں جائیں گے الا من ابا, جس نے مجھے انکار کیا. یہ حدیث کو غور سے سننا میرے ماں اور بہنوں بھائیوں, بہت بڑی جامع حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من ابا, جس نے مجھے انکار کیا, رسول ہونے سے انکار کیا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فمن ابا, کس نے, کوئی آپ کو انکار کر سکتا؟ کہ مسلمان ہونے کے باوجود آپ کو کوئی انکار کر سکتا؟ آپ کسی دیہاتی علاقے کے کسی انسان سے بلا کر, مسلمان سے بلا کر پوچھو کہ کیا محمد کو جانتے ہو؟ ہاں پیغمبر ہے. زندگی میں کبھی مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھا ہوگا, زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی, وہ جہالت جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہوگا. لیکن اس سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا خیال ہے, وہ کہے گا کہ ہاں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں، ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کر سکتا ہے؟ کافر انکار کرے گا، مسلمان میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ کو۔ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا کہ اے میرے صحابہ، انکار کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اپنے زبان سے انکار کرے، مجھے رسول ہونے سے زبان سے انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، میری اطاعت جس نے کی وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے میری اطاعت کی ہے، جس نے میرے طور طریقے پر چلا، جس نے میرے طریقے پر اپنی شادی کیا، جس نے اپنے طریقے اپنی زندگی کو میرے طریقے کے مطابق گزارا، وہ گویا وہ جنت میں جائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میرے طریقے کو انکار کر دیا، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے نبی میرے طریقے کو ان نے انکار بھی کیا اور دوسرے طریقے کو اپنایا، گویا اس نے مجھے انکار کیا۔ چاہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنے میں مرتبہ تم پڑھ لو، کیونکہ چاہے زندگی پر تم اپنی زبان سے اقرار کرتے رہو، جب تمہارے طریقہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، یہ حدیث کے مطابق کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ہم سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ، ہماری شادی، ہمارے کاروبار، ہمارے نمازیں، عبادتیں کس کے طریقے پر؟ فلاں کے طریقے پر انسان ہے، وہ انسان کیا نبی کی زندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز کو، نئی چیز کو اگر تم داخل کرتے ہو اسلام کے اندر، ایجاد کرتے ہو، سن لو ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سناتا ہوں، جو نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والا، دین کے نام پر ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے جو کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غل میدان محشر میں حوض کوثر کے قریب میں کھڑا ہوں گا۔ حوض کوثر بیانک دردناک منظر میدان محشر، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میدان محشر کوئی معمولی نہیں ہے میرے ماں اور بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تانبے کی زمین ہوگی، 1.25 میل دوری پر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہر انسان پریشان ہوں گے اپنی پریشانیوں میں، اپنے پسینوں کی وجہ سے، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی کان تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنی پسینوں میں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا دھوپ ہوگا 1.25 میل دوری پر۔ آج لاکھوں کلومیٹر دوری پر سورج ہے، پھر بھی ہمیں پنکھے کے بغیر، اے سی کے بغیر ہمیں چین نہیں ملتا۔ کہ میدان محشر کی حالت تو یہ ہے کہ 1.25 میل دوری پر سورج، تانبے کی زمین، اندازہ لگاؤ کہ کیا حالت ہوگی جب وہ انسان پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر پکارے گا مجھے پیاس، نہ موت آنے والی نہیں ہے، موت تو آنے والی نہیں ہے، جب تک فیصلہ وہاں تو موت آتے ہی نہیں ہے۔ اب انسان دنیا میں اگر کوئی پریشان ہو چکا ہے، مصیبت میں آ چکا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، چلو اس سے اچھا مرنا اچھا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اسلام کے اندر حرام، یہ الگ چیز ہے۔ جو خودکشی کر لیتا ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر تو کوئی نہیں کر سکتا، مرنے کی تمنا کرے گا، یا اللہ مجھے موت دے دے، موت نہیں آتی، مرنے کی تمنا کرے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ وہ کہے گا کہ خاص یہ زمین مجھے دوبارہ زمین سے دوبارہ زندہ نہ اٹھایا ہوتا، اس زمین کے اندر مٹی کے اندر گل گئی ہوتی، مجھے یہ پریشانی دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حال کے اندر جب پیاس کے مارے تڑپتے ہوئے میری امت رہیں گے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہر امت کو میں پانی پلاتے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے گا، ہم سب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے پانی پینے کی ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ وہ میدان محشر میں حوض کوثر کے مالک ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر، اپنے ماں باپ قربان ہو اللہ کے نبی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پلا رہے تھے، ہر ایک امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے ہوں گے۔ جب کچھ لوگ آتے ہوں گے پانی پینے کے، پیاس کے مارے تڑپتے ہوئے آتے ہوں گے، اللہ کے فرشتوں نے ان کو روکتے ہوئے دیکھتے ہیں، روک رہے تھے، پکڑ رہے تھے، نہیں جانا، نہیں جانا، چھوڑیں گے نہیں ہم تم کو پانی پینے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصحابی اصحابی، یہ کیا کر رہے ہوں فرشتوں؟ یہ میرے وہ صحابی ہیں، میری زندگی میں میرے سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے،
ہماری اور میری اور تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں میرے ماں اور بہنوں بھائی بزرگوں، صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے کے طرح ساتھ ہوتے تھے، سمیعنا و اطعنا، سن لیا مان لیتے تھے، عمل کرتے تھے، وہ صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کو روکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کہ اصحابی اصحابی، میرے صحابہ کیوں روک رہے ہیں؟ میں پانی پلانا چاہتا ہوں، میری امت ہے، وہ میری صحابہ ہیں، میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، میرے حکم کے مطابق اپنے جان نچھاور کرنے والے میرے صحابہ تھے، کیوں روک رہے ہو ان کو؟ جب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے کہ یہ لوگوں نے کیا کیا۔ ارے تم آج پانی پینے سے روکتے ہو، تم دیکھ کر تمہیں تڑپ رہے ہو، لیکن یہ لوگوں نے کیا کیا تمہیں نہیں، لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگوں نے کیا کیا ہوں گے۔ وہ لوگ شرک کیا، زنا کیا، یا چوری کی، قتل کی؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے، نئی چیزوں کی ایجاد جو آپ کی زندگی میں ثابت نہیں ہے، آپ کے طریقے میں ثابت نہیں ہے، وہ نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نئی دین کے اندر نئی چیزوں کو یہ ایجاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سوکن، دور لے جاؤ میری نظروں سے، لمن یغیر بعدی، اللہ اپنے رحمت سے بھی اس کو دور کر دے۔ کسے؟ جو دین کے نام پر نئی چیزوں کی ایجاد کرنے والا، دین کے نام پر نئی چیزوں کو، بدعتوں کو جوڑنے والا، نیکی سمجھ کر اجر و ثواب کی نیت سے جو کام کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ دین میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت یا نہیں۔ صرف پیسہ کمانے میں اپنے عقل لگاتے ہو، دنیا کمانے میں اپنے عقل لگاتے ہو، شادی بیاہ میں اپنے عقل لگاتے ہو، دنیا کے ہر معاملات میں اپنے عقل کے استعمال کرنے والوں میرے بھائیو بزرگوں، ہم بہت بڑے ایک بہترین انداز سے آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کے مطالبہ کرو، جو کوئی تم عمل کرتے ہو اسے سوچو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا مطابق ہے یا نبی کی طریقے کے خلاف ہے، یہ سوچ لو۔ سوکن لمن غیر بعدی، اللہ کے نبی وہاں پر بددعا کرتے ہیں، یہ دور لے جاؤ، میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اتنی نفرت اس لوگوں سے، وجہ نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اہمیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اہمیت کیا ہے۔ اتباع رسول ہمیں سوچنا چاہیے، فرقنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کاروبار کرنے والے ہیں، آج ہماری معاشرے کے حالات دیکھیے، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں دیکھیے بدعتوں کی اڈا ہے۔ بدعت ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے بدیع، یعنی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، نئی چیز۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، نبی کہہ دیجئے قل ما کنتم بدعا من الرسول، نبی کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی بدعم یعنی نئی چیز، کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ جیسے پہلے نبیوں کے سلسلہ چلے آیا، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، نبی ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، ہم نے زمین اور آسمان کو نیا بنایا، نئی طریقے سے ہم نے بنایا۔ وہاں پر بھی بدیع کا لفظ استعمال کیا۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز۔ اب کسی سے پوچھو کہ شرک کرنے کا کیا انجام ہے، وہ بولے گا نہیں، ان الشرک ظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ شرک کیا ہے، لیکن ان سے پوچھو کہ بدعت کیا ہے، نہیں بدعت کیا ہے، ویسا کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں لوگوں کو یہ ضرور سنایا کرتے تھے، انی نہیتکم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر جو بدعت ہے گمراہی ہو، ہر جو نئی چیز اسلام کے اندر داخل ہونے کا، ہر نئی چیز، چاہے نماز میں ہو، روزے میں ہو، کوئی بھی معاملات میں،
کوئی بھی معاملات میں اگر کوئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے تو وہ نئی چیز جو ہے بدعت ہے، بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اب بدعت کا اندازہ لگاؤ کہ بدعت کیا چیز ہے۔ بدعت معمولی نہیں ہے جیسا ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ بھائی اپنے اپنے طریقے سے ہم نے نماز پڑھ لیا، چھوڑو، اللہ کو تو پڑھ، اللہ کے لیے تو پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی غیر اللہ کے سامنے تو نہیں جھک رہے ہم۔ نہیں میرے ماں بہنوں بھائیوں، کہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر بھی کوئی نیا طریقہ ہو یہ بدعتوں میں شمار ہوتا ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تمام کی گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ ہر خطبے میں کوئی ایسا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہو۔ ہر خطبے میں، شادیوں میں، ہر جو عید کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کرتے تھے کہ بدعات سے بچو، بدعات بہت بڑا گناہ ہے۔ آج نبی کے طریقے کو چھوڑنے کا انجام دیکھو، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں بدعتوں کی بازار کھلا ہوا ہے نبی کے طریقے کو چھوڑنے سے۔ کیا کیسی زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سچے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو، آئیڈیل رکھو اور اپنی زندگی کو بنا لو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا جس نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے گویا اس نے میری اطاعت کی۔ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، میرے نبی کی سنت پر چلا، گویا اس نے میرے اتباع کی۔ جس نے میرے نبی کے کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، گویا اس نے میری نافرمان بتائی، مجھے میری نافرمانی کی۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بتانے کے خاطر نا۔ ارے تم نماز پڑھو کس طریقے سے، نماز پڑھ کر دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ رکھو کس طریقے سے، میرے نبی نے بتلایا اس طریقے سے روزہ رکھو۔ شادی کرو کس طریقے سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے جو پیشاب کرنے کا طریقہ تک اپنے لوگوں کو بتا کر گیا۔ ہر چیز یہاں پر موجود ہے، کیوں پٹکتے ہو، کیوں دوسرے ادھر ادھر بھٹکتے ہو؟ کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر یہ مکمل کیا ہوا دین ہے میرے بھائی۔ یہ دین میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ الا للہ دین الخالص، یہ خالص صرف اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے اندر صرف اللہ کی حکم چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو بیچ کر کہا میرے نبی کی اتباع کرو، جیسا میرے نبی کرتے تھے ویسا کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، فلاں دین سمجھ لیا، وہ چیز ہم نے دین سمجھ لیا، یہ دین ہم نے یہ سمجھ لیا، ان کے طریقے پر چلے، ان کے طریقے پر چلے، وہ بڑے یہ بزرگ نہیں۔ کل قبر کے اندر جو سوال ہوگا، قبر کے اندر دفنانے کے بعد سوالوں میں ایک سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صرف جانتے ہو یہ کون ہے؟ پہلے سوال تو سب کو معلوم، مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے، بچے بھی پڑھنے، من رب کیا، تمہارا رب کون؟ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ سے سچے دل سے ڈر کر زندگی گزارو، اس کی سوال کا جواب آسانی سے جواب دے گا کہ اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اور تیرا دین کون سا ہے بتائیے؟ اب نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ اگر وہ سچے مسلمان، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والا کہے گا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب کوئی انسان سنت کے خلاف، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ ادھر طریقہ، نہ ادھر کا، ان کا، فلا کبوتر چبوتر سب کا طریقے پر چلنے والوں، جب وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا لا ادری، لوگ سناتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ میرے ایک نبی آتے تھے، ایک نبی آئے تھے، ایک نبی کا طریقہ ہم نے صرف اتنا سنا لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جواب آ جانے کے بعد قبر کے عذاب پھر شروع ہو جاتی ہے۔ وہ وہ انسان کے ساتھ قبر کے عذاب شروع ہوتی ہے، جب تک میدان محشر برپا ہوگا تب تک اس کو عذاب دیا جائے گا، قبر کے عذاب دیا جائے گا۔
जब वो नेकोगार होगा, नेकोगार बंदा होगा, अल्लाह का सच्चा मुसलमान होगा, पक्का मुसलमान होगा, उसके साथ कहा जाएगा, ए फरिश्ते कहेंगे, ए इंसान, तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी है, तू तो जाना तो जहन्नम में, लेकिन तेरे अमल ने तुझे बचाया, अब जन्नत में तू जाएगा, ये खुशखबरी है। वो बंदा कहेगा, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाया, ए मेरे फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मुझे वापस कर दो, मुझे वापस लौटा दो, मैं खुशखबरी जाकर अपने बीवी बच्चों को जो गमगीन हालत में होंगे, घर में रोते हुए होंगे, घर में जिलजिलाते हुए, ना खाना खाते हुए भूखे होंगे, मैं इनको खुशखबरी सुनाकर आता हूं, मुझे छोड़ दो। फरिश्ते कहेंगे नहीं, दुनिया और आप तुम्हारी जिंदगी के दरमियान में बरज़ख खत्म हो चुकी है, अब सो जाओ तुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मिसाल से समझाया, जैसे नई रात की दुल्हन, जैसे नई रात के दूल्हे जो सोते हैं उस तरीके से उनको सुला दिया जाता है, सो जा, आराम से सो जा, गहरी नींद, जैसे शादी के दिन दूल्हा सोता है। कितना बेहतरीन मिसाल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसके तरीके पर चलते हो मेरे माँ और बहनों भाई हो गया, नबी की तरीके पर अपनाओ, नबी की जिंदगी के लाजिम पकड़ो, जो नबी की जिंदगी के तरीके पर, जो नुबुर सरमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले वो खातून, अल्लाह की लानत हो उन पर। लेकिन उसके बाद जानते हो कि कितने लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवाने हो गए, मजनू हो चुके थे, सीरतुन नबी पढ़ने पर मजबूर हो चुके थे कि ऐसे कौन सी जिंदगी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इतने लोग चाहते हैं, 200 करोड़ मुसलमान चाहते हैं कि अपनी जान से ज्यादा कौन सी नबी है, कौन से तरीका है, पढ़ने पर मजबूर हो चुके थे, सीरतुन नबी पढ़िए, आखिर में वो लाकर अल्लाह ने उनको इस्लाम से जोड़ दिया, फिदा हो चुके थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ईमान, क्या लोग, क्या सच्चे। तो इस्लाम दुनिया में पहला, तो क्या वजह क्या है, अखलाक से। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम पहला है कि सिर्फ अखलाक से, तलवारों से नहीं है मेरी माँ बहनों भाइयों। इल्जाम लगाते हैं लोग, ये तलवार से फैलाते हैं, तलवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। अगर तुम नबी की तरीके पर सच्चे मुसलमान होकर नबी के तरीके अपनाओ, पूरे लोग फिदा हो जाते हैं। अरे जबकि ये इंसान इतना पाक है, इतना नेक है, तो इनके नबी कैसे हो सकते हैं। जब कारोबार तिजारत की मामलात में सऊदी अरब से हिंदुस्तान आए, लेन देन की मामला, कारोबार करने के लिए, तिजारत करने के लिए समंदर के इलाके से जब केरला तमिलनाडु की तरफ आए, जब अब कारोबार का मतलब क्या है, झूठ बोलना, फरेब, मक्कारी, ये सब कारोबार के अंदर उशारी माना जाता है। अगर दुकान के अंदर कोई चीज पड़ी होती है कई महीनों से और कोई लेने वाला कोई लेता भी नहीं है, अगर किसी को फंसा दिया, झूठ बोलकर उसको उसके गले में डाल दिया, अगर कहता है कि वाह शाबाश, क्या बेटा है, क्या उशारा है, लानत है ऐसी। लेकिन ये कारोबार है, आज के कारोबार, जब भी होते थे ऐसे कारोबार, जब इनके साथ सऊदी अरब के आए वो लोगों ने जो कारोबार किया, तिजारत की है, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, ये देखकर ताजुब हो चुके थे कि ऐसा कोई व्यापार कर सकता है, तिजारत कर सकता। अरे कहां सीखा तुमने, ये लोगों ने, तुम लोगों ने ये कहां सीखा। वो लोग जवाब में दिया कि हमारे दरमियान में एक नबी आए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जिक्र किया, मेरे नबी, हमारे नबी ने यह तरीका सिखलाया, कारोबार करो, इस तरीके से करो। फिदा हो चुके थे, कोई ऐसे कारोबार करने का तरीका, ऐसे इस्लाम, आदत अखलाक से इस्लाम फैला है। आज हमारे हर तरफ हर तरीके इस्लाम अल्लाह के नबी के खिलाफ। हमारी उंगलियां, कपड़े पहनने का ढंग, बाल बनाने का ढंग क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर पढ़ो मेरे बहनों भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुतालबा करो, जब जाके आपको किसी की बात सुनने की आदत, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की बात पर इत्तबा करने की जरूरी नहीं है, किसी की बात पर अमल करने की जरूरत नहीं है। हदीस उठाओ, हदीस, कुरान और हदीस को सामने रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तुकुम अलल बहज़तिल मैला, मैं एक सुबह तुम्हें साफ सुथरा राह पर छोड़ जा रहा हूं। ए मेरे सहाबा इकराम मौजूद, मैदान अरफा, हजारों की सहाबा सामने मौजूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तुकुम अलल बहज़तिल मैला, मैं तुम्हें एक साफ सुथरे राह पर छोड़ जा रहा हूं। लैलुहा कनहारिहा, और रास्ते रात भी दिन की तरह उजाला है। मैं एक तुम्हें इसी दीन में छोड़ जा रहा हूं।
ऐसी दिन में तुम्हें छोड़ जा रहा हूं, इसमें रात भी दिन का जरा उजाला है, कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी को अपने रस्सी से मजबूत, अपने हाथ से मजबूती से पकड़ो, कुरान को एक हाथ से मजबूती से पकड़ो, फिर मुतालबा करो, तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाए, किसी की बयान सुनने की जरूरत नहीं है मेरे मार बहनों भाई। इसलिए कि नबी के इत्तिबा बहुत जरूरी और लाजिम है। सिर्फ जुबान से इकरार करने से कोई मुसलमान नहीं होता। जुबान से इकरार तो करता है, एक तरफ जाकर कोई और गलत काम करता है। जुबान से इकरार तो नबी से मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन अपने शादी, अपने कारोबार नबी के तरीके के खिलाफ वो मक्कार है, झूठा है। जो नबी की भी बात भी करता है और ये फला ये काम भी करता है, वो मक्कार झूठा है, सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए कि जरूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करो। अल्लाह के नबी के इत्तिबा के बगैर कभी हम जन्नत हासिल नहीं कर सकते, जन्नत कभी हासिल नहीं कर सकते। जन्नत में जाना हो, जहन्नम की आग से बचना हो, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा होना जरूरी है। जब हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारे हज, हमारे हर मामलात अल्लाह के बारगाह में अजर सवाब अगर तो देना हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होना जरूरी है। अब लोगों से गुजारिश है कि दीन के मुतालबा करो। दीन कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं है, इस्लाम खुला हुआ, इस्लाम का खिताब खुला हुआ है आईने की तरह। जो कुछ देखना हो, जो कुछ मालूम करना हो, कुरान और हदीस से मालूम करो और समझो कि दीन क्या चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या, आपके इत्तिबा क्या है। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करता हूं, नबी के इत्तिबा पर आ जाओ। सिर्फ नबी का इत्तिबा में है इस आज के दौर की जो खराब हालात गुजर रही है। इत्तेहाद और इत्तिफाक किसी बात पर नहीं हो सकते, याद रखो। इत्तेहाद और इत्तिफाक किसी बात पर नहीं हो सकते, सिर्फ एक बात पर हो सकते हैं, कुरान और हदीस के अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक हो सकते हैं। इसी में कामयाबी है, इसी में दुनिया की कामयाबी है, इसी में आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वाला बना। जब तक जिंदा रखो ईमान और तौहीद पर जिंदा रखो, जब हमारे खात्मा हो ईमान पर हो। आमीन आमीन। सुब्हानक रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।